بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کے اندر کم کا استعمال ہوتا ہے۔ کم ممیز بنتا ہے اور اس کی تراکیب میں آگے تمییز آتی ہے، تو اس کی تراکیب مختلف طرز پہ ہوتی ہیں جو کہ ایک طالب علم کو ذرا مشکل محسوس ہوتی ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اسی کم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ کم اس کا معنی ہوتا ہے کتنے۔ کم جو ہے یہ ممیز ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ابہام ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں ہی اگر کہہ دیا جائے کتنے، تو ابہام ہے، بالکل کوئی بات واضح نہیں ہے کہ کیا چیز آدمی پوچھنا چاہ رہا ہے۔ کتنے مطلب کیا، کتنے آدمی، کتنی عورتیں یا کیا چیز۔ تو اس لیے یہ ممیز ہوتا ہے۔ پھر اس کی وضاحت کے لیے تمییز آتی ہے، جیسے کہہ دیا جائے کم رجلاً، کتنے آدمی۔ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ کم جو ہے یہ 3 طرح کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک منصوب ہوتا ہے، دوسرا مجرور، تیسرا مرفوع استعمال ہوتا ہے۔ پھر جب منصوب استعمال ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں کم کی 3 طرح کی ترکیب ہوتی ہے۔ نمبر 1 مفعول بہ بنتا ہے، نمبر 2 مفعول مطلق بنتا ہے، اور نمبر 3 مفعول فی بنتا ہے۔ پہلی صورت ہے مفعول بہ بننے والی۔ یہ منصوب اس صورت میں بنے گا جب کم کے بعد جو فعل آ رہا ہے، یعنی کم کی تمییز کے بعد جو فعل آ رہا ہے، اس فعل کے بعد کوئی ایسی ضمیر نہیں ہونی چاہیے جو ضمیر پیچھے تمییز کی طرف لوٹ رہی ہو۔ جیسے کم رجلاً ضربت، کتنے بندوں کو میں نے مارا، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اب ضربت کے بعد ایسی کوئی ضمیر نہیں ہے جو رجلاً کی طرف لوٹ رہی ہو، یعنی ضربت ہو ضمیر آگے نہیں ہے جو رجلاً کی طرف لوٹ رہی ہو۔ تو اس صورت میں پھر یہ ترکیب ہوتی ہے کہ اس کو پھر ہم منصوب استعمال کرتے ہیں۔ اب کم رجلاً ضربت، اس صورت میں مفعول بہ بنائیں گے۔ ترکیب ہم یوں کریں گے، کم ممیز رجلاً تمییز، ممیز تمییز مل کر کے مفعول بہ مقدم، اور ضربت فعل تو ضمیر فاعل، فعل فاعل مفعول بہ مل کر کے جملہ انشائیہ بن جائے گا، کیونکہ اس کے اندر استفہام کا مفہوم ہے، اور استفہام جس کے اندر ہوتا ہے وہ جملہ انشائیہ بنتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کبھی وہ استفہام کے لیے آتا ہے، کبھی وہ خبر کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ کہ کبھی اس میں یہ بتانا ہوتا ہے کم رجلاً ضربت، میں نے کتنے بندوں کو مارا، یعنی سوال کیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ طرز ہوتا ہے کہ آدمی یہ دوسرے کو بتاتا ہے کہ میں نے کتنے بندوں کو مارا ہے، میں نے کتنے بندوں کی مدد کی ہے، میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، یعنی خبر دینا چاہ رہا ہے، پوچھ نہیں رہا۔ تو جب کم استفہامیہ ہوتا ہے تو اس کی تمییز منصوب ہوتی ہے، جیسے رجلاً اس میں منصوب نظر آ رہا ہے۔ جب کم خبریہ ہوتا ہے تو اس وقت کم کی تمییز مجرور ہوتی ہے، جیسے دوسری مثال نیچے ہے کم رجلاً ضربت، کم رجلاً ضربت۔ اور یہ جو تمام صورتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ تمام تر کم کی دونوں قسموں میں جاری ہوں گی، کم استفہامیہ میں بھی، کم خبریہ میں بھی، یہ ساری صورتیں بن جائیں گی۔ کم رجلاً ضربت، اس کی ترکیب بھی ایسے ہوگی کہ کم ممیز، رجلاً تمییز، ممیز تمییز مل کر کے مفعول بہ مقدم، اور ضربت فعل فاعل مل کر کے اور مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ۔ دوسری صورت ہے کہ یہ مفعول مطلق بنے گا۔ مفعول مطلق اس وقت بنے گا جب کم کی تمییز بعد والے فعل کا مصدر ہے۔ کم کی تمییز فعل کا مصدر ہے تو اس وقت یہ مفعول مطلق بنے گی۔ کم ممیز ضربتاً تمییز،
ممیز تمییز مل کر کے مفعول بھی مقدم، تو یہ بن گیا مفعول مطلق۔ اس کے بعد ضربت جو ہے یہ بن جائے گا فعل فاعل، فعل فاعل مفعول مطلق مل کر کے جملہ انشائیہ بن جائے گا۔ تیسری صورت ہے، اچھا یہ استفہامیہ کی مثال تھی، اگر اسی کو آپ نے کم خبریہ میں کرنا ہے تو کم ضربتن کر دیں، پھر یہ مثال بن جائے گی مفعول مطلق جب یہ کم خبریہ ہوگا۔ پھر تیسری صورت ہے منصوب میں مفعول فی، جب کم کی تمییز ظرف ہوگی، کم کی تمییز ظرف ہوگی، جیسے کم یومن صمتو، کتنے دن میں نے روزہ رکھا، استفہامیہ کی مثال ہے۔ کم ممیز یومن تمییز، ممیز تمییز مل کر کے مفعول فی مقدم، صمتو یہ واحد متکلم ہے، تو ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر کے یہ بن جائے گا اور مفعول فی مل کر کے جملہ انشائیہ بن جائے گا۔ اگر کم یومن کر دیں تو پھر یہ کم خبریہ کی مثال بن جائے گی۔ اس کے بعد ہے کم جو ہے مجرور استعمال ہوگا، اس مجرور میں دو صورتیں بنیں گی کہ حرف جر کی وجہ سے کم مجرور ہوگا یا مضاف کی وجہ سے مجرور ہوگا، یعنی اس سے پہلے کوئی اسم مضاف ہو رہا ہے۔ جیسے حرف جر کی مثال دی ہے بکم راجولن ضربتو، بکم راجولن ضربتو کی بجائے اگر مررتو فعل کر لیں تو پھر مثال زیادہ واضح بن جائے گی۔ با جارہ کم ممیز راجولن تمییز، ممیز تمییز مل کر کے مجرور، جار مجرور، پھر یہ متعلق بعد میں جو فعل ضربتو یا مررتو اس کے ہو جائیں گے، پھر یہ فعل فاعل متعلق مل کر کے جملہ انشائیہ۔ کم خبریہ کی مثال دی ہے علی کم راجولن حکمتو، اسی طریقے سے اس کی بھی ترکیب ہو جائے گی۔ پھر ہے مضاف کی وجہ سے جب کم مجرور ہوتا ہے، جیسے غلام کم راجولن ضربتو، کتنے بندوں کے غلام کو میں نے مارا، اس کو بنائیں غلامہ کم راجولن۔ اب غلامہ مضاف ہو جائے گا، کم ممیز راجولن تمییز، ممیز تمییز مل کر کے مضاف الیہ مل کر کے مفعول بھی مقدم، اور ضربتو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ انشائیہ۔ غلامہ میں نے اس لیے پڑھا ہے کیونکہ ترجمے میں یہ مفعول بن رہا ہے، دیکھیں کتنے بندوں کے غلام کو میں نے مارا، یہ کو کا ترجمہ مفعول کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر تیسری صورت ہے کم کی، جب کم مرفوع استعمال ہوتا ہے تو اس وقت کبھی مبتدا بنتا ہے اور کبھی خبر بنتا ہے۔ مبتدا اس وقت بنے گا جب کم کی تمییز ظرف نہ ہو اور اس کے بعد فعل بھی نہ آ رہا ہو۔ جیسے پہلے ہم نے دیکھا ہے پہلی صورت میں منصوب جب بنا ہے تو اس کے بعد فعل آ رہا تھا، اور مجرور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی بعد میں فعل آ رہا ہے، ہاں کم سے پہلے حرف جر آ گیا ہے یا کوئی اسم مضاف ہوا ہے۔ لیکن مرفوع اس وقت بنے گا جب یہ ہم اس کو مرفوع بنائیں، مبتدا خبر بنائیں تو بعد میں فعل نہ آ رہا ہو۔ ہاں اگر وہ فعل آ رہا ہو تو پھر فعل کے بعد ایسی ضمیر ہو جو تمییز کی طرف لوٹ رہی ہو۔ پہلے اس کی ترکیب کر لیتے ہیں پھر وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مبتدا جیسے کم راجولن اخو کا، مبتدا اس وقت بنے گا جب کم کی تمییز ظرف نہ ہو اور بعد میں کوئی فعل نہ آ رہا ہو، پھر یہ ہم مبتدا بنا لیں گے۔ کم راجولن ممیز تمییز مل کر کے مبتدا، اخو کا مضاف الیہ مل کر کے خبر، جملہ انشائیہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے کم، اسی کو اگر آپ کم راجولن اخو کا کر لیں تو کم خبریہ کی مثال بن جائے گی، کتنے آدمی آپ کے بھائی ہیں۔ کم خبریہ اس وقت بنے گا جب کم کے بعد ظرف آ رہا ہو، جیسے کم یومن سفرو کا، کتنے دن آپ کا سفر ہے۔
اس میں کم ممیز یومن تمییز، ممیز تمییز مل کر کے خبر مقدم ہو جائے گا، سفرو کا مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا مؤخر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اگر کم یومن کر لیں تو پھر یہ خبریہ کی مثال بن جائے گی۔ تو آخری بات جو میں نے پہلے بتائی کہ کم کے بعد اگر تمییز کے بعد ایسا فعل آ رہا ہو جو اس کے بعد ایسی ضمیر آ رہی ہو فعل کے بعد جو تمییز کی طرف لوٹ رہی ہے، تو پھر وہاں پہ بھی کم مبتدا بن جاتا ہے۔ جیسے کم راجلاً ضربتہ، اگر یوں کر دیں ترکیب، سب سے پہلی صورت جو مفعول بہ والی تھی وہاں پہ کم رجلاً ضربتہ ہے، یعنی ہم نے کہا کہ ممیز تمییز کے بعد ایسا فعل ہو جو تمییز کی طرف لوٹنے والی ضمیر، کہ اس کے بعد ایسی ضمیر نہ ہو جو تمییز کی طرف لوٹ رہی ہو۔ تو سوال بنا اگر ایسی ضمیر آ جائے جو تمییز کی طرف لوٹ رہی ہو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر ہم اس کم راجلاً وغیرہ کو مبتدا بنا دیں گے۔ کم راجلاً ضربتہ، کم راجلاً ممیز تمییز مل کر کے مبتدا، اور ضربتہ فعل فاعل مفعول مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ انشائیہ۔ آپ نے گرامر کے شروع میں پڑھتے ہیں کہ اسمیہ چیز الگ ہوتی ہے، انشائیہ الگ ہوتا ہے، لیکن آگے جا کر کے یہ دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں کہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ انشائیہ بھی بن جاتا ہے اور فعلیہ بھی انشائیہ بن جاتا ہے۔ شروع میں اس لیے الگ الگ ہوتا ہے تاکہ طالب علم آسانی کے ساتھ ساری چیزیں صحیح سے سمجھ لے، پھر آگے چیزیں مکس بھی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جاتا ہے۔ امید ہے کہ کم کے بارے میں آپ کو کافی کچھ معلوم ہو چکا ہوگا، اس طریقے سے اس کی تراکیب ہوتی ہیں۔